الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جاگتے وقت کے آداب۔ کل ہم نے سونے کے آداب پڑھے تھے کہ ہر آدمی کو روزانہ سونے کی عادت ہے، ایک انسانی بشری تقاضا ہے، ہر آدمی اس عمل سے گزرتا ہے۔ اس کو اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو صرف ایک عادت اور ایک بشری تقاضا رہے گا، لیکن اگر ہم اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو پھر یہ عادت نہیں بلکہ عبادت بن جائے۔ تو ایک کارگزاری کے طور پر اگر پوچھا جائے، کیونکہ مشاورت میں یہ بات آئی تھی، بعض دوستوں نے کہا تھا کہ ہر سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی کارگزاری لی جائے کہ کس آدمی نے اس طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا ہے۔ تو آج آپ اگر ہاتھ کھڑا کر دیں اور اس بات کا اظہار کریں کہ کل یہ جو سونے کے آداب سنے تھے، تو کون کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے ان آداب کے مطابق سونے کا عمل کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ سب کے یہ عمل اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہی مقصد ہے اس سیرت کورس کا۔ یہاں اکٹھا ہونا، باتیں سننا سنانا یہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصد ہے عمل کرنا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنتی جا رہی ہے۔ تو اس پر ہمیں مزید کوشش کرنی ہے کہ ہر روز جو ہم سبق سنیں، جو سیرت کا سبق ہم پڑھیں، تو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس سنت عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما کر آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج پڑھیں گے جاگنے کے آداب۔ جاگنے سے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بیان فرمایا گیا، اذا سمع الصارخ قام فصلی، کہ جب آپ مرغے کی بانگ سنتے تو آپ اٹھ جاتے اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے، کیونکہ مرغا جو ہے یہ آخری پہر میں آواز اور بانگ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صبح اٹھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دوسری بات کہ جب آدمی اٹھتا ہے تو اس وقت ایک طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو اپنے چہرہ مبارک سے نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے اپنے آنکھوں کو ملا کرتے تھے۔ تو آنکھیں ملنا اس نیت سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ آنکھیں ملنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہاتھوں کا اندرونی حصہ نہیں آنکھوں کو لگانا، بلکہ ہاتھوں کا بیرونی حصہ، یعنی آدمی آنکھوں کو یوں نہ ملے بلکہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کی الٹی سائڈ سے اپنی آنکھوں کو ملے۔
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو آنکھیں ملنا تاکہ نیند کا خمار جو ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات نوٹ کرنے کے لیے، جاننے کے لیے بڑے اہتمام سے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے ہاں پوری رات گزاری۔ حالانکہ ان کی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک ان کی عمر صرف 13 سال تھی، اور اس سے پہلے تقریباً 10 سال کے لگ بھگ عمر تھی جب انہوں نے ساری رات جاگ کے گزاری، صرف اس مقصد کے لیے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی عبادت کو نوٹ کروں کہ آپ کس طرح عبادت کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک چھوٹی سی عمر میں، ہمارے ہاں تو بچے 16 سال یا 20 سال کے، ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی، ساری رات سوئے رہتے ہیں، لیکن یہ 10 سال کی عمر میں دین کا اتنا شوق ہے، سنت معلوم کرنے کا اتنا شوق ہے، سیرت طیبہ کا اتنا شوق ہے کہ ساری رات جاگ کر صرف اس مقصد کے لیے گزاری کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت نوٹ کروں، اور پھر میں خود بھی عمل کروں اور آگے امت تک بھی پہنچاؤں۔ تو یہ وہ نقل کرتے ہیں، اکثر جو رات سے نیند سے بیدار ہونے کے جو معمولات ہیں، ان میں سے زیادہ تر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے نیند کے خمار کو دور کر رہے تھے اور اپنے چہرے کو مل رہے تھے۔ اسی طرح جیسے ہی آدمی بیدار ہو تو فوراً اس کی زبان پر وہ مسنون دعا جاری ہونی چاہیے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بخاری شریف میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا۔ یہ میں نے دعا لکھی ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اگر پہلے سے یاد ہے تو مزید اس میں الفاظ کی درستگی ہو جائے، نہیں یاد تو یاد ہو جائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں، میں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے بیان کرتا ہوں جس نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، کہ میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی گویا کہ میں مر گیا تھا، میری روح قبض ہو گئی، اور اللہ نے دوبارہ میری روح واپس کر کے مجھے بیدار کیا ہے اور مجھے زندگی بخشی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم سب نے اسی کے سامنے اکٹھے ہونا ہے، حشر میں جہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ گویا کہ بیدار ہوتے وقت جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، فوراً اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت کی طرف ذہن جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے کہ ایک دن آنا ہے کہ ہم سب نے پھر اللہ کے ہاں ایسے ہی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ساری رات گزار کر انہوں نے چیزیں نوٹ کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت بیدار ہوئے تھے تو آپ نے اٹھتے ہی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کو تلاوت فرمایا۔ تو آدمی ان کو اگر یاد کر لے زبانی طور پر تو بہت بہتر ہے، نہیں تو آدمی قرآن پاک وضو کر کے قرآن پاک سامنے رکھ کر ان آیات کو سنت کی نیت سے پڑھ لیا کرے، تو یہ عمل بھی اس کا اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح اس سے اگلا عمل یہ ہے کہ آدمی بیدار ہوتے ہی مسواک کرے، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ مسواک کیا کرتے۔ آج کل ہم نے مسواک کو بہت پیچھے کر دیا، ہم نے دوسری چیزیں جو جدید چیزیں ان کو بہت آگے، یعنی ان کو بہت فوقیت دے دی ہے، ان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو جدید چیزیں ان سے فائدہ اٹھا لے، لیکن جو مسنون عمل ہے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو دانتوں کی صفائی ہے اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم ٹوتھ برش جو ہے اس سے ہم دانت صاف کریں گے، دانتوں کی صفائی تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن جو سنت عمل ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسواک کا اہتمام کرے، اپنے گھر میں، اپنی جیب میں یا کہیں بھی جہاں اس کو مناسب ہو اس کے پاس مسواک موجود ہونا چاہیے۔ اور اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرضات للرب، جب جس عمل سے اللہ راضی ہو جائے اس سے اور بڑھ کر کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ مطہرۃ للفم، کہ آدمی کا منہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے اس کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو کتنا بڑے فائدے ہیں۔ ٹوتھ برش سے ہمیں یہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے، ہمیں یہ فائدے حاصل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ تو اس لیے آدمی اس کا اہتمام کرے مسواک کا۔ اسی طرح یہ بات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے کہ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا، کہ جب تک آدمی بیدار ہو کر اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو نہ لے کسی برتن میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالے، کسی پانی والے برتن میں یا ویسے بھی کوئی بھی استعمال کی چیز اس وقت تک استعمال نہ کرے جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو نہ لے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ہاتھوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس وقت یہ مسنون عمل ہے۔ لیکن اگر نجاست نظر آ رہی ہے تو پھر تو دھونا واجب اور فرض ہے، پھر تو وہ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے بیدار ہوتے وقت سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی بیدار ہو فوراً اس کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور وضو کے اندر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، کہ وضو بھی کرنا ہے اور وضو میں خصوصی طور پر ناک کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائیں؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ، کیونکہ یہ جو شیطان ہے یہ ساری رات انسان کے ناک پہ بیٹھتا ہے اور اس کی رات یہاں گزرتی ہے۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ دراصل وہ وسوسے ڈالتا، اور اس کے لیے سب سے بہترین راستہ ناک کا بانسا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ آدمی کے وسوسے دماغ میں یا دل تک پہنچاتا ہے، تو وہ چونکہ ساری رات اس پر کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی آدمی اٹھے وضو کرے تو باقی اعضاء بھی مل مل کر دھونے ہیں لیکن خصوصاً ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح اٹھے اور اٹھ کر تہجد پڑھنے لگا ہے تو اکیلا نہ پڑھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، اگر ان میں کوئی عذر کی حالت نہ ہو تو ان کو بھی ساتھ ملا لے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله، کہ آدمی جب رات کو بیدار ہوتا ہے اور اپنی اہلیہ کو بھی جگاتا ہے، وصلیا رکعتین، دونوں مل کر تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں شمار ہوتے ہیں۔
تو اس لیے آدمی خود بھی تہجد پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائے اور ان کو بھی تہجد کی نماز میں شریک کرے۔ اسی طرح یہ جو نماز پڑھنا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے ادھر گدی پر 3 گرے لگاتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک مارتا ہے کہ علیک لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات ہے، سو جاؤ سو جاؤ۔ جب آدمی اٹھتا ہے تو جیسے ہی اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، گویا کہ سارا دن وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے صبح اٹھ کر اس بات کا اہتمام کرنا کہ کچھ نہ کچھ تہجد ضرور پڑھ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔